اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی کہ یتیم کے مال کے آپ قریب جا سکتے ہیں، لیکن آسن طریقے سے۔ آسن طریقہ یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کریں گے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ دنیا میں تو محسوس نہیں ہو رہا، آخرت میں یہ آگ بن چکی ہوگی، یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں آگ ہے، کیونکہ اخلاقی قوانین دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے جو آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ کوئلہ زبان پہ رکھیں گے نا تو زبان جلے گی، حرام مال رکھنے سے زبان جلے گی نہیں، ہو سکتا ہے مزہ آئے زیادہ مفت خوری کرنے کا، لیکن آخرت میں زبان بھی جلے گی اور پیٹ میں یہ جہنم کی آگ ہے جو بھر رہے ہیں۔ تو سورۃ النساء میں آیا کہ آپ یتیم کے مال کی کفالت اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، یتیموں کی بھی اور ان کے مالوں کی بھی حفاظت، ایسٹس کی حفاظت، کہ جب تک وہ نوجوان نہیں ہو جاتے، بالغ نہیں ہو جاتے، عقل والے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ نے ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ اڑا دیں، بچوں کا کیا پتہ ہے یا ان سے کوئی چھین لے۔ اس اعتبار سے آپ ان کے مال کے قریب جا سکتے ہیں، کسٹڈی میں لے سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے پھر اس کی بھی اجازت دی کہ اگر ان کے گھر سے تمہیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے تو تم معروف طریقے سے وہ کھانا کھا سکتے ہو، اس پہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی کہ یتیموں کے مال کو تم کھا رہے ہو، کیونکہ بعض تو اتنے پرہیزگار تھے نا، جب انہوں نے کہا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کا مال ناحق نہیں کھا سکتے، تو یہ بھی دماغ میں آ جاتا تھا کہ یتیم کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی ایک قسم کا ایک ناحق مال ہے جو آپ ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وہ تم کر سکتے ہو، اور اس میں پھر سورۃ النساء میں ہے کہ یہ معروف طریقے سے ہوگا، اس میں ہم کوئی تمہیں وامی بھی نہیں بنائیں گے، کوئی گرفت بھی نہیں کریں گے، جو معروف طریقے سے ہے وہ کر سکتے ہو، اس میں سے کچھ لے بھی سکتے ہو، یعنی جو تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے اس کے معاوضے کے طور پر اگر ان کے گھر سے کچھ کھانا پڑتا ہے تو یہ اجازت ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنا ٹفن لادہ سے لے کے جاؤ۔ تو تقوی کا ہیضہ بھی نہ ہو، یہ دنیا میں ایسے ہو نہیں سکتا نا، اسلام دین فطرت ہے۔ یہاں پہ وہ اشارتاً ذکر ہے کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا مگر جو احسن طریقے سے ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، مطلب یہ کہ جب جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ اس سے اگلی کمانڈ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرنا ہے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جناب یہ جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری انسانی زندگی کے معاہدے کور کرتا ہے۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جعلی ڈگری بنا کے نوکری حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، آپ عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، وہاں پر بھی عہد ٹوٹ رہا ہے، پلس کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا، یہ آپ نے عہد کیا ہے، کوئی بہت بڑی مجبوری بن جائے وہ الگ بات، ادروائز آپ اس کو نارمل نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جملہ آپ نے بولنا ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا، نہیں، جب آپ نے کہا نا کہ میں آؤں گا تو آپ نے اس وقت آنا ہے، الا یہ کہ بہت بڑی مجبوری ہو جائے، اور وہ انفورسین۔ یہ نہیں ہے کہ جب وعدہ کر رہے ہیں آپ کو اس وقت پتا ہے اس کو تو میں ٹائم دے رہا ہوں 9 بجے کا اور میں تو سو کے اٹھتا ہوں 11 بجے، تو آپ نے پہلے ہی عہد توڑ دیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اسے بھائی 1 بجے کا ٹائم دیں تاکہ آپ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، پھر یہ کہنا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، یہ وعدہ ہی تھا بھائی۔ اسی طریقے سے ایک ملازم رکھا کسی سیٹھ نے یا سرکاری ملازم ہے اور اس کی نوکری 8 گھنٹے کی ہے، بھلے ٹائم ابھی باقی ہے اور کام مکمل ہو گیا ہے، وہ وقت سے پہلے اپنے آفس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں اپنے سینئر کی اجازت سے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اتنا اختیار تو دیا ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں گھر میں بیٹھوں گا، ہفتے میں 2 دن کام کروں گا، نہیں، عہد یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے دفتر میں گزارنے ہیں، کام ہو یا نہ ہو۔ سرکاری محکموں میں تو اکثر ایسے ہیں جن میں کام تو ہوتا ہی کوئی نہیں،
نہ ہونے کے برابر ہے. اور چند گھنٹے میں آپ پورے ہفتے کا کام بھی کر لیتے ہیں. وہی 80-20 رول لگتا ہے. 20% لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور 80% لوگ جو ہے 20% کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تنخواہ آپ کو ٹائم گزارنے کی مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کام پہلے ختم کر لیا ہے, آپ صبح 1 گھنٹے میں کام کر کے کہیں جی میں 7 گھنٹے گھر گزاروں گا. نہیں, ان 8 گھنٹوں میں آفس میں اویلیبل ہونا یہ بھی خود ایک کام ہے. اور ہمارے تو اٹامک انرجی کے دفتروں میں جو بڑے ہیں نا, ان کو تو عموماً کام جو ہے نا زور کے بعد یاد آتے ہیں. جب چھٹی کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹھنا پڑتا ہے بھائی, پھر لیٹ سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو عہد پورا کرنا ہے. عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. مجھے تو بہت کم لوگ ہیں جو معاہدہ پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بات کر کے وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی بات بھی کی تھی. یقین کریں, ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں, اسے کمٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, تو یاد رکھتے ہیں کہ یار کہیں معاملہ کوئی تل پٹ نہ ہو جائے. لیکن لوگوں نے اسے ہلکا سمجھا ہوا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو کم از کم کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں, انہیں تو بالکل اس حوالے سے سیدھا رہنا چاہیے, کیونکہ آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک بندے نے صبح لینٹر ڈالنا ہے, اس نے رات کو آپ کو فون کیا ہے کہ بھائی مجھے اتنی سیمنٹ کی بوریاں صبح 6 بجے چاہیے, اتنی بجری چاہیے, یہ اور آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے. اور صبح اس کا 6 بجے فون آتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا, میرا تو یہ مسئلہ بن گیا تھا تو میں ادھر چلا گیا ہوں. اس کی وہ ساری ٹیمیں تو اس سے پیسہ لے جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو اسی وقت ہی بتانا تھا. یہاں اکثر لوگ اس طرح کے معاملات کر دیتے ہیں اور اسے بڑا ہلکا جانتے ہیں, کہتے ہیں وعدہ تنی سے کیتا نا. نہیں, جب آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی, یہ عہد ہے اور عہد آپ نے پورا کرنا ہے, بلکہ پوری زندگی ہی عہد ہے. میاں بیوی ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں نا نکاح کے ذریعے, جس میں کچھ حقوق بیوی نے پورے کرنے ہیں اور زیادہ تر حقوق مرد نے پورے کرنے ہیں. وہ عہد اس نے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کر کے وہ لے آیا ہے اور اب وہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سک رہا. بھائی اس کی تو کمٹمنٹ تھی, نکاح تو ہوتے ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے. قرآن میں آیا کہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے, اور پھر وہ مرد جو ہے وہ بوجھ بن جائے سسرالی رشتہ داروں کے اوپر, تو وہ بھی اپنا عہد پورا نہیں کر رہا. کوئی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ جائے کسی کے ساتھ کیٹاسٹرافک کنڈیشن, وہ معاملہ الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہوں پہ سینگ پھنسانا اور رشتہ کر لینا کہ کل کو ہم ان کی دولت ہتھیا لیں گے, تو یہ ٹوٹلی کام ہی 2 نمبری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے. تو عہد والا معاملہ اتنا کریٹیکل ہے کہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. خواہ آپ نے نان مسلم کے ساتھ عہد کیا ہے, خواہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہے. نبی الاسلام کا وہ بالکل صحیح سند سے واقعہ جو بچپن سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نبی الاسلام نے سواری کا ایک سودا کیا تھا, اور پھر نبی الاسلام ایک جگہ آپ نے جو وعدہ کیا وہاں پہ آپ کھڑے رہے. بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. یہی تو کمٹمنٹ ہے. تو عہد کو پورا کرو, بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.